لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون صدق اللہ العظیم۔ سورہ یاسین کی آیت نمبر 45 آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی ہے۔ آیت کریمہ کا ترجمہ یہ ہے، اللہ رب العالمین ارشاد فرما رہے ہیں کہ جب ان کافر لوگوں سے کہا جاتا کہ تم اللہ کے اس عذاب سے اپنے آپ کو بچا لو جو تمہارے سامنے ہے، وما خلفکم، اور جو تمہارے مرنے کے بعد آ رہا ہے، لعلکم ترحمون، تاکہ تمہارے اوپر اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحم کیا جائے۔ اس سے ماقبل آیات میں آپ حضرات نے سنا کہ اللہ رب العالمین نے زمین و آسمان کے اندر جتنی بھی قدرت کی نشانیاں پھیلی ہوئی ہیں ان کا بیان فرمایا ہے، اور ان کا مقصد صرف اور صرف اتنا تھا کہ ان کافروں کو اس بات کی ترغیب دی جائے کہ اگر تم ان نشانیوں میں غور و فکر کر کے اللہ کی وحدانیت پر ایمان لے آئے تو تمہیں جنت اور اس کی دائمی نعمتیں حاصل ہوں گی، اور اگر اس کے باوجود بھی تم لوگوں نے ایمان قبول نہ کیا اللہ کی وحدانیت پر، آخرت کے دن پر، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے پر، تو پھر تمہیں جہنم کے عذاب کا سامنا کرنا پڑے گا۔ لیکن یہ کافر لوگ ایسے تھے کہ ان پر کسی قسم کی کوئی نہ تو ترغیب اثر کرتی تھی اور نہ ہی قرآن کریم کے ذریعے یا آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے جو وعیدات اللہ رب العالمین نے بیان فرمائی ہیں وہ وعیدات ان پر اثر کیا کرتی تھی۔ چنانچہ اسی سلسلے میں کافروں اور مسلمانوں کے درمیان دو مکالمے اللہ رب العالمین نے ان آیات کریمہ میں بیان فرمائے ہیں۔ ان میں سے پہلا مکالمہ تو یہ تھا کہ جب اہل ایمان ان کافر لوگوں سے ملا کرتے، ملاقات کرتے، تو ان کافروں کو کہا کرتے کہ اے مکہ کے لوگوں، تم اپنے آپ کو اس عذاب سے بچا لو کہ جو عذاب تمہارے سامنے ہے، یعنی جو دنیا میں بھی تمہارے اوپر آ سکتا ہے۔ ما بین ایدیکم سے مراد دنیا کا عذاب، جیسے پیچھے گزر چکا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ چاہیں جس کشتی میں یہ سوار ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کشتی کو غرق کر دیں تو یہ دنیا میں عذاب ہے۔ جیسے پچھلی قوموں پر اللہ تعالیٰ نے دنیا میں عذاب نازل کیے، تو اگر تم بھی اللہ پر ایمان نہ لاؤ تو اللہ اس بات پر قادر ہیں کہ دنیا میں تمہارے اوپر عذاب لے آئیں۔ تو اللہ کے اس عذاب سے اپنے آپ کو بچا لو جو دنیا میں تمہارے اوپر آ سکتا ہے۔ وما خلفکم سے مراد آخرت کا عذاب ہے کہ چلو اگر دنیا میں عذاب نہ بھی آیا تو آخرت میں تو یقیناً تمہیں عذاب ملے گا، اس لیے کہ تم لوگوں نے اللہ کی بات نہیں مانی۔ تو یہ اہل ایمان کافروں سے کہا کرتے، اور آگے سے کافر کیا جواب دیا کرتے وہ آگے آ جائے گا۔ متی ھذا الوعد ان کنتم صادقین، یہ جو تم روزانہ ہمیں ڈرانے کے لیے آ جاتے ہو، قیامت آئے گی، قیامت کے بعد تمہیں دوبارہ زندہ کیا جائے گا، پھر تمہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے جہنم میں پھینکا جائے گا، یہ قیامت کب قائم ہوگی؟ مذاق اڑایا کرتے تھے اور کہتے تھے کہ جاؤ جاؤ اپنا کام کرو، جب قیامت آئے گی دیکھی جائے گی، ہم اس بات کو ماننے والے نہیں ہیں۔ ایک مکالمہ یہ تھا۔ اس میں اللہ رب العالمین نے ذکر فرمایا کہ جب ان سے کہا جاتا دنیا کے عذاب سے اپنے آپ کو بچا لو، آخرت کے عذاب سے اپنے آپ کو بچا لو تاکہ تمہارے اوپر اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحم کیا جائے۔ وما تأتیہم من آیۃ من آیات ربہم، اللہ فرماتے ہیں کہ مسلمانوں کی دعوت، اللہ کے نبی کی دعوت تو دور، ان کے پاس جب بھی کوئی معجزہ یا اللہ کی طرف سے کوئی نشانی سامنے آتی تو یہ کیا کرتے؟ الا کانوا عنہا معرضین، تو یہ اس سے اعراض کرتے تھے، مانتے نہیں تھے کہ ہم مانتے نہیں ہیں، بس جب قیامت آئے گی تو پھر معاذ اللہ دیکھا جائے گا۔ دوسرا مکالمہ، وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ أَنفِقُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ، مسلمان کافروں کو کہتے تھے کہ اللہ نے تمہیں اتنا مال و دولت دیا ہے تو اس مال و دولت میں سے غریبوں پر بھی کچھ خرچ کیا کرو، اس لیے کہ یہ بھی مانتے تھے کافر لوگ کہ رزق دینے والی ذات کس کی ذات ہے؟ اللہ کی ذات ہے۔ کافروں سے بھی جب سوال کیا جاتا کہ یہاں کائنات میں
رازق ذات کس کی ہے؟ تو یہ کافر جواب میں کہتے کہ رازق ذات اللہ تعالیٰ کی ہے۔ تو اہل ایمان انہیں کہتے کہ اللہ نے جو تمہیں رزق دیا ہے، مال و دولت دیا ہے، کچھ غریبوں پہ بھی خرچ کیا کرو، فقیروں پہ بھی خرچ کیا کرو۔ آگے سے یہ جواب میں کیا کہتے تھے؟ تو یہ جواب میں کہتے قال الذین کفروا للذین آمنوا، یہ کافر لوگ کہتے ایمان والوں سے، انطعم من لو یشاء اللہ اطعما، کیا ہم اس کو کھلائیں کہ جس کو اگر اللہ چاہتا تو کھلا دیتے؟ یعنی جن لوگوں کو اللہ نے نہیں دیا ہم ان کو کیوں دیں؟ اگر اللہ تعالیٰ چاہتے تو جس طرح ہمیں مال دیا ہے، رازق ذات تو اللہ کی، ان کو بھی دے دیتا۔ جب اللہ نے ان کو غریب بنایا ہے تو ہم ان کو مال و دولت دے کر ان کو امیر کیوں بنائیں؟ ہم ان کی مدد کیوں کریں؟ جب اللہ نے ان کی مدد نہیں کی تو ہم ان کی مدد کیوں کریں؟ اور مسلمانوں سے جواب میں کہتے تھے کہ تم کیسے مسلمان ہو؟ تم تو کہتے ہو کہ رازق ذات اللہ کی ہے، اور پھر ادھر سے ہمیں کہتے ہو کہ ہم غریبوں کو کھلائیں، ہم فقیروں کو کھلائیں، تو یہ تو معاذ اللہ تم شرک کرتے ہو اور تم خود گمراہ ہو۔ ادھر سے کہتے ہو کہ رازق ذات اللہ کی ہے اور ادھر سے ہمیں کہتے ہو کہ غریبوں پر خرچ کیا کرو۔ تو بہرحال یہ تو ان کی احمقانہ سوچ تھی، بے وقوف قسم کی سوچ تھی، اس لیے کہ یہ تو اللہ تعالیٰ کا حکیمانہ نظام ہے۔ اللہ نے سب کو ایک برابر مال و دولت عطا نہیں کیا، اللہ نے کچھ لوگوں کو مال عطا کر دیا اور انہی کے واسطے سے اللہ تعالیٰ نے پھر دوسروں کو عطا کیا ہے، زکوٰۃ کی شکل میں، صدقات کی شکل میں۔ بہرحال وہ تو کافر تھے، اس چیز کو مانتے نہیں تھے، تو غلط قسم کے اعتراضات کرتے تھے۔ تو وہ یہ جواب ان انتم الا فی ضلال مبین، اور آگے مسلمانوں سے کہتے تھے کہ تم تو کھلی گمراہی کے اندر مبتلا ہو۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ مسلمان کافروں کو یہ کیوں کہتے تھے کہ تم اللہ کی راہ میں خرچ کرو، حالانکہ وہ تو کافر تھے؟ تو اس کا جواب بڑا آسان ہے کہ مسلمان ان کو اس لیے نہیں کہتے تھے کہ تمہارے اوپر یہ فرض ہے کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرو یا تم مکلف ہو اس چیز کے، بلکہ مسلمان تو صرف اور صرف انسانی ہمدردی کے لیے کہتے تھے کہ تمہیں اللہ نے اتنا مال دیا ہے، غریبوں پہ بھی خرچ کیا کرو۔ یہ مطلب ہرگز نہیں تھا کہ تمہارے اوپر خرچ کرنا فرض ہے، زکوٰۃ تمہارے اوپر فرض ہے، اس لیے کہ وہ تو مسلمان ہی نہیں تھے، وہ تو کیا تھے؟ کافر تھے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاک اللہ۔